السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، معروف و مشہور ماہنامہ دعوت خیر بھوپال کا اداریہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، ضرور سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے پردہ کیوں ضروری ہے۔ اداریہ از مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ دور حاضر میں عورتوں پر ظلم و زیادتی اور بچیوں کی عصمت دری، قتل و غارت گری کی وارداتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ سماجی کارکن احتجاج کرتے ہیں اور سخت قانون بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور حکومت قانون بناتی ہیں، اس کے باوجود جرائم پیشہ لوگ قانون کی گرفت سے بچ کر نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا خواتین کی عزت و حفاظت کے لیے پردے سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ ہندوستان کے ہر سماج میں پردے کا رواج رہا ہے۔ غیر مسلم خواتین بھی مردوں کے سامنے گھونگھٹ کے ذریعے پردہ کرتی ہیں اور مسلم خواتین برقع پہنتی ہیں۔ اسلام میں پردے کے احکام عورتوں کی حفاظت کے لیے دیے گئے ہیں۔ موجودہ زمانے میں کچھ لوگ مشینیوں کے ذریعے پہچان کر لڑکیوں کو رحم مادر میں ہی ضائع کر دیتے ہیں، اور جو لڑکیاں بچ جاتی ہیں ان کو جہیز کے نام پر اور دوسرے طریقوں سے ستایا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں اور مارا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ دور کے فیشن پرستوں نے عورت کی آزادی کا نعرہ تو لگایا، لیکن اس کی نسوانیت کو پامال کیا اور صرف نازک کے کاندھوں پر رزق کمانے کا بوجھ ڈال کر دوہری محنت کی تکلیف میں اس کو مبتلا کر دیا۔ حیا کا لباس اتار کر اور پردے کے حصار سے نکال کر عورت کو حسن پرستوں کا شکار بنا دیا۔ جوانی میں حسن کی سودے بازی کرنے کے بعد بڑھاپے میں اس کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس کے بالمقابل اسلامی معاشرے کو دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی پیدائش پر جنت کی خوشخبری دی، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت بتلا کر اولاد کے دل میں ماں کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا۔ میاں بیوی کے درمیان پائیدار محبت قائم کرنے، فطری خواہش پوری کرنے، انسانی نسل کو باقی رکھنے، نام و نسب کو محفوظ رکھنے اور پاکیزہ رشتے قائم کرنے کے لیے نکاح کا سلسلہ جاری کیا۔ مرد کو مال کمانے اور باہر کے کاموں کا ذمہ دار بنایا اور عورت کو گھر کی رانی بنائی، اور پردے کا حصار لگا کر اس کی عزت کی حفاظت فرمائی، اور نظر و آواز پر کنٹرول رکھنے کا حکم دے کر زنا کے چور دروازے بھی بند کر دیے۔ بیوی کو شوہر کے لیے ریزرو کر کے نسبی رشتوں کو شک و شبہ سے پاک کر دیا اور پاکیزہ خاندان کی تشکیل کا کام انجام دیا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو نطفے سے بنایا، پھر اس کو نسب والا اور سسرال والا بنایا۔ بیان القرآن۔ اللہ جل شانہ نے ہی انسان کو وجود بخشا ہے اور اس کے راحت و انسیت کے لیے ہمدرد ہمدم جوڑوں کا انتظام فرمایا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ اس نے تمہارے فائدے کے واسطے تمہارے جنس کی بیویاں بنائی، اور فائدہ یہ ہے کہ تم کو ان کے پاس سکون و آرام ملے، اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ ان مذکورہ چیزوں میں بھی ان لوگوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ بیان القرآن۔ ہادی عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی نفع بخش چیزوں میں سب سے بہترین نفع بخش عورت ہے۔ رواہ مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی بہترین چیز فرما کر حسن سیرت اور کردار سازی کی اہمیت کو واضح کیا، اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور شوہر کی خدمت گزار عورت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازے کھلے ہونے کی بشارت دی۔ اسلام نے عورت کو حکم دیا کہ شوہر کے لیے زیب و زینت، بناؤ سنگار اختیار کرے اور اس کے جذبات کی تسکین کے لیے ریزرو رہے، اور دوسرے کے سامنے اپنی زیب و زینت اور بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرے اور پردہ کرے۔ اسلام نے امور خانہ داری اور بچوں کی پرورش و تربیت کی ذمہ داری عورت کو دی، اور مال کما کر بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے ذمہ دار مردوں کو بنایا۔ جو لوگ پردے کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں وہ ہندوستانی تہذیب کے خلاف ہیں۔ یورپی ملکوں کی نقالی میں فیشن پرستی اور بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور عورتوں کو مردوں کی جنسی ہوس کا شکار بنانا چاہتے ہیں۔
اس لیے ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مسلم ماؤں بہنوں نے پردے میں رہتے ہوئے بھی ترقی کے درجات طے کیے ہیں اور کرتی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔